آپ کا جو اپروچ ہے داخانیدہ جو فیلڈ میں آپ ہوتی ہو، اور چونکہ ایک ایسی جگہ ہے، آپ سب پشاور کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہے. اس رات وہاں پہ کوئی بھی پولیس کا بندہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کسی نے ہیلپ نہیں کی ہماری، کوئی کیونکہ کوئی کیوں بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک وہ بات ہے کہ وہاں پہ CCTV فوٹیج ضرور ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی. مجرموں کو جو ہے ٹائم دیا گیا، جان بوجھ کر ٹائم دیا گیا. جی، میرا نام رانی اندلیب ہے اور ہم 18 تاریخ کو ہفتے کی رات فیملی فنکشن سے واپس آ رہے تھے رکشے میں. ہم 3 بہنیں تھے اور ایک میرے ساتھ میری بھتیجی بھی تھی. تو وہ ایک گاڑی والے جو ہے ہمارے رکشے والے کے ساتھ اس طرح ایک دفعہ ٹکرائے، پھر دوسری دفعہ، اور پھر ہمیں کہا کہ رک جاؤ نا. تو وہاں سے ایک لڑکی جو ہے وہ اتری ہے اور پہلے ڈرائیور کے سر پر پسٹل رکھا ہے اور پھر ایک دم سے مجھے کھینچ کے میرے سر پہ 3-4 دفعہ اس نے تماچے سے مارا ہے نا. اور پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں بے ہوش ہو گئی تھی. پھر جیسے میں نے سر اٹھائے دوبارہ سے مارا ہے مجھے سر پہ، اور ان کے پاس چھریاں بھی تھی، چاقو بھی تھے اور کینچی بھی تھی ان کے پاس. اور یہ جو ہے ایک یعنی کہ 6 بندے تھے، یہ 2 عورتیں تھیں اور 4 لڑکے تھے، اور ساتھ میں میری بہنوں کو بھی اسی طرح ہی مارا ہے، دونوں بہنوں کو. پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم کس طرح ادھر گئے ہیں ہاسپٹل. اچھا کوئی بھی ہمارے نزدیک نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں بچائے نا. اور دوسری یہ کہ وہاں جو بانا مانی اسٹیشن ہے اسی حدود میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہاں پہ پولیس کھڑے ہوتے ہیں اور اس دن وہ کھڑے نہیں تھے نا. دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی اور پتہ نہیں کون ہمیں لے کے گئے ہیں نا ہاسپٹل. پھر وہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کیا ہے. دوسرا یہ کہ رشتہ داروں میں اتنی جیلسی ہوتی ہے کہ کسی کو لڑکیوں کو آگے جانے ہی نہیں دیتے نا. اگر ان کے بچے اسٹرگل نہیں کرتے اور وہیں پر کھڑے ہیں، تو اگر کوئی اور لڑکی میں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے ابو نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے کہ آپ لوگ صحافت میں جاؤ، اور تو کیا یہ بری بات ہے کہ ہم صحافت میں آئے ہیں؟ کہ ہمارے لیے یہ تانا بن چکا ہے کہ آپ لوگ جو لڑکیاں ٹی وی پہ آتی ہے وہی ہی بری لڑکیاں ہوتی ہیں. پولیس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ انتہائی جس طرح فلم اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو کام کے نہیں ہوتے اور جنہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، سیم اسی طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے. پہلے تو ہمارا FIR درج نہیں کروا رہے تھے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر اگلی ہی صبح مجھے کال آئی ہے اور تھانے سے پولیس والے نے مجھے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ راضی نامہ کریں. تو مار بھی ہمیں پڑی ہے، اوپر سے ہم راضی نامہ بھی کریں. یہ کون سی بات ہوئی؟ کیا وہ لوگ ہمیں انصاف نہیں دیں گے؟ قانون اندھا ہے کہ یا پھر جس طرح باقی فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور ڈراموں میں سیم اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں سچ میں بھی؟ میرا نام سلمہ جہانگیر ہے اور میں پشاور کی رہنے والی ہوں. یہ میرے کزنز ہیں، ماموں زاد ہیں میرے، اور ان کی اور ہماری تقریباً مجھے یاد نہیں رہا کہ کب ہم ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ صحیح رہا ہے. بس اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی تھی. لیکن 2016 میں جب ان کی ایک بیٹی بھاگ گئی میرے کزن کے ساتھ، جو کہ ان کا بھی کزن ہے، تو یہ معاملہ ذرا وہ ہو گیا، اس نے آگ پکڑ لیا نا. تو یہ ایشو پھر اس میں جرگے ہوئے اور وہ جو مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو گیا. پھر اسی طرح کبھی آنا کبھی جانا، چونکہ میری ماں کے بھائی تھا تو بس اس وجہ سے وہ آتی جاتی تھی. لیکن پھر کچھ سال پہلے، یعنی میری تقریباً 2021-20 میں یہ ہوا کہ ان کی طرف سے میری بہن کو، ناہید کو، یہ طعنہ ملا کہ آپ جو ہیں وہ ٹی وی پہ کام کرتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، اچھی لڑکیاں میڈیا میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اور جو وہ ہوتی ہیں جو گالیاں والیاں انہوں نے دی. تو میری بہن نے ان کو، ناہید نے ان کو یہ جواب دیا کہ چلے ٹھیک ہے، میں ٹی وی میں آتی ہوں، صحافت ہے یا کچھ بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میرا کریکٹر ڈھیلا نہیں ہے. کریکٹر تو آپ کی بیٹی کا ڈھیلا ہے کیونکہ وہ بھاگ گئی ہے گھر سے. اور پٹھانہ میں یہ طعنہ ظاہر ہے، جب ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ تو دیا جاتا ہے. اس بات کے بدلے میں انہوں نے پھر ہمیں میسیجز پہ لوگوں کے تھرو وہ دیے کہ تھریٹس ملتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ہمارے دماغ میں تو یہی تھا کہ اسی طرح بول چال میں کوئی ایسی، یہ نہیں ایسا کوئی طعنہ ہمیں دیں گے یا اسی طرح کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. ہمارے دماغ میں بھی یہ نہیں تھا. اگر ہماری کوئی دشمنی ہوتی تو ہم 11:30 بجے اکیلی تینوں بہنیں
میری بھتیجی بھی ساتھ تھی, رکشے میں اکیلے نہ آتے. ہم اپنے پروٹیکشن کا خیال رکھتے, سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے دماغ میں بھی یہ نہیں تھا, اور انہوں نے ڈائریکٹ اچانک ہم پہ حملہ کیا. حملہ ایسے ہوا کہ ہمارے رکشے والے کو انہوں نے روکا, اور جو گاڑی سے یہ لوگ نکلے 4 آدمی تھے اور 2 عورتیں تھیں, اور ان کے ہاتھوں میں پستول تھے, چاقو چھریاں اور بیلٹ تھے, اور کینچی بھی تھی. میری یہ جگہ کینچی سے لگی ہے کیونکہ وہ ہمارے بال بھی کاٹنے چاہتے تھے نا, کہ ان کے بال بھی کاٹیں. اور میں تو, میری ایک بہن کو انہوں نے ڈنڈے سے سر پہ مارا جو کہ خون میں لت پت ہو گئی. ناہید کو انہوں نے مارا, اور پستول سے ہمیں مارتے رہے. انہوں نے شوٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ کیوں ان کے پستول جو تھے وہ چلے نہیں. اور پھر انہوں نے چاقو سے وار کیا, جو کہ میرے کمر پہ وہ وار ہے, اس کے نشانات ہیں. وہ گردن پہ کرنا چاہتے تھے لیکن میرے پیٹھ پہ ہو نا. اور پھر انہوں نے ہمیں اس سے مارا, ڈنڈوں سے اور چھریوں سے, چاقو سے اور پستول سے سر پہ. تو میں تو اپنا زخم, مجھے تو اس وقت نہ رونا آ رہا تھا اور عجیب سی سچویشن تھی, لیکن جب میں نے بہن کو دیکھا وہ نلکے کی طرح اس کا جو خون تھا وہ بہہ رہا تھا, تو میں نے چیخیں لگائیں. پھر لوگوں سے مدد کی, ہیلپ کی اپیل کی کہ آ جائیں, ہماری کوئی ریکارڈنگ کرے, کوئی ویڈیو بنائیں کہ کل کچھ نہ کچھ تو ہو. لیکن کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا تھا. انہوں نے ہاتھ پہ چھریاں پکڑی ہوئی تھی کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم ان کو بھی وہ کریں گے. ظاہر ہے ہر کسی کو اپنی زندگی کی پڑی ہوتی ہے, تو کوئی بھی ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہیں آیا. LRH سے تھانے پہنچے رپورٹ لے کے, تو ان کا رویہ بڑا سرد تھا. پہلے سے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے فریق نے کچھ وہ کیا ہے, تو ہمارا FIR درج نہیں کر رہے تھے. الٹا ہم میرے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جائیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بھی چوٹیں آئی ہیں. تو میں نے جواب میں کہا کہ ان کو بھی چوٹیں آئی ہیں کہ کیا مطلب ہے. میری بہن کے چادر کو دیکھی, میری چادر کو دیکھی, اس سے خون ٹپک رہا تھا. ڈائریکٹ سے وہ رپورٹ ہم نے کروائی تھی, اور پھر اس رپورٹ کے تھرو, لیکن انہوں نے FIR اس وقت نہیں درج کرائی. پھر ہم گھر آ گئے, اور دوسری صبح پھر ہم نے IGP, دوسری صبح پولیس تھانے سے کال آئی کہ لڑکے کو بھیجیں کہ ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. FIR ہماری درج نہیں تھی کیونکہ آپ پہ FIR ہوا ہے. تو پھر ہم نے IGP اور SSP سے ہیلپ, جی, لیکن وہ روزنامچہ تھا. وہ بھی پولیس نے ہمیں ویسے ہی کہا تھا کہ FIR ہوئی ہے, وہ اصل میں روزنامچہ تھا. پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا بالامانی, جی, تھانہ بالامانی. بالکل, اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھے. پھر بعد میں IGP اور ان کے تھرو جب ہماری ہیلپ ہو رہی تھی, تو پھر ذرا ہمیں سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہاں یہ اب ہماری مدد کرے. جی جی, ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ FIR درج ہونے کے بعد ایک ملزم پکڑا گیا ہے, باقی جو 5 ہیں ان سے ہمیں خطرہ ہے, اور وہ باہر گھوم رہے ہیں. انہوں نے BBA کروائی ہے. اگر تھانے سے یہ لوگ اسی سنڈے کو ہی ان پہ چھاپا مارتے, ان کے گھر, کیونکہ ہم نے ایڈریس دیا تھا, سارا کچھ اس میں موجود تھا, ان پہ چھاپا مارتے, ان ملزموں کو اریسٹ کر سکتے تھے. انہوں نے ایک دن کا گیپ کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے منڈے کو اپنا BBA کروایا ہے. بس ایسے ہی لگا, کیونکہ یہ ایک دن کا گیپ کیوں آیا؟ کیونکہ ہماری بےزتی ہوئی ہے, ہماری چادریں اتاری گئی ہیں روڈ پہ, تو کیوں؟ ان کے ساتھ تو 1 گھنٹہ بھی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پورا دن 24 گھنٹے گزرے. پھر اس کے بعد انہوں نے BBA کے لیے وہ کیا, اپلیکیشن دی. مطالبہ یہی ہے کہ ہماری جو مجرم ہیں ان سب کو حکومت پکڑے اور سخت سے سخت سزا دے قانون کے مطابق.